اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین المتبعین وعلی المسلمین الی یوم الدین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ ناظرین کرام، میں ہوں حافظ محمد سعید رضا بغدادی اور آپ دیکھ رہے ہیں منہاج ٹی وی۔ حاضرین مکرم، آج سے ہم 20 روزہ عرفان التجوید والقراءہ کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب ہم عرفان التجوید والقراءہ کی بات کرتے ہیں، تجوید کے جملہ، قواعد اور اصول ہم سیکھیں گے، اور قراءت سے مراد یہ ہے کہ انہی اصولوں کو پھر اپلائی کریں گے ریڈنگ کے اوپر، قرآن پاک کے متن کے اوپر۔ حاضرین محترم، آج سے یعنی 7 رمضان المبارک سے شروع ہونے والی یہ کلاس 20 دن جاری رہے گی، اور اس کا اختتام انشاءاللہ تعالی 27 رمضان المبارک کو ہوگا۔ مرکزی نظامت تربیت شعبہ کورسز تحریک منہاج القرآن آپ کے لیے عرفان التجوید والقراءہ کورس کا اہتمام کر رہی ہے۔ حاضرین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پاک کا ماہر ہوگا، اس کو پڑھنے کا، اس کے علوم کا جو پراپر تلفظ اور اس کی ادائیگی کو سمجھتا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز وہ محتشم مکرم انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن نزل بحزن، بے شک یہ جو قرآن پاک ہے یہ حزن اور ملال کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، جب تم اس کی تلاوت کرو، اس کی قرات کرو تو رویا کرو، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا فَتَبَاكَوْا، تو رونے والی کیفیت ضرور بناؤ، وَتَغَنَّوْا بِهِ، اور اس میں غنا پیدا کرو، اس میں غنا پیدا کرو، اس میں تغنم پیدا کرو۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، حضور نے فرمایا جو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس میں تغنم، اس میں حسن صوت، اس میں نغمگی کا خیال نہیں رکھتا، میرے آقا کا ارشاد پاک ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، یہ جو کلاس ہوگی ایک مکمل پروفیشنل سٹائل کی کلاس ہوگی۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ تمام احباب جو ہیں جب اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس نوٹ بکس ہونی چاہیے اور پینز ہونے چاہیے۔ ہر وہ چیز جو ہم یہاں پر پڑھیں گے معزز ناظرین کرام، ہم اس کو باقاعدہ لکھیں گے، لکھ کر ہم اس کو سمجھیں گے، سمجھ کے پھر ہم اس کو یاد کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آج کی اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کلاس کے 2 پارٹ یا 2 پورشن ہوا کریں گے۔ پہلا پورشن قواعد تجوید کو پڑھنا ہے، اصول تجوید کو جاننا ہے، اور دوسرا پورشن اس میں ہم قرآن پاک کے متن کی پریکٹس کریں گے، قرات کی پریکٹس کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کہاں پہ غنہ ہے، کہاں پہ اخفا ہے، کہاں پہ اظہار ہے، کہاں پہ اقلاب ہے، کہاں پہ مد ہے، کہاں پہ وقف ہے، کس حرف کو مفخم یعنی موٹا پڑھنا ہے، کس حرف کو باریک پڑھنا ہے، موٹا کیسے کیا جاتا ہے کسی حرف کو، اور باریک کیسے کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج یہ امر ہم سب کے لیے انتہائی مسرت اور شادمانی کا باعث ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک تصدق سے آج ہم عرفان التجوید والقراءہ کورس کی پہلی کلاس میں شریک ہیں۔ تو آئیے آج سب سے پہلا لیکچر جو ہے وہ قواعد تجوید کا انٹروڈکٹری لیکچر ہے۔ اس کے متعلق پڑھتے ہیں کہ تجوید لغوی طور پر اس کا کیا معنی ہے اور اصطلاحی طور پر اس کا کیا معنی ہے، اور یہ کن علوم کے ساتھ بحث کرتی ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے تجوید کا لغوی معنی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جب میں لکھوں گا آپ فوری طور پہ لکھا کریں گے، اور میں 2 3 4 دفعہ ایک چیز کو دہرایا کروں گا تاکہ آپ کو مکمل وقت مل جائے اور آپ اس وقت کے اندر اپنی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ نہ صرف آپ نے لکھنا ہے، جتنی دفعہ میں دہراؤں، ناظرین کرام درخواست ہے آپ سے کہ آپ بھی اس کو دہراتے رہیں، اور آپ کی آواز اتنی لاؤڈ کم از کم ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آئے۔ جی، تجوید کا لغوی معنی، تجوید کا لغوی معنی، حاضرین کرام، تجوید کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی شے کو، کسی بھی شے کو
کسی بھی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا، یہ لکھیں گے بھی تینوں الفاظ، یاد بھی کریں گے. لکھیے، کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور سنوارنا. خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور سنوارنا. تجوید کا لغوی معنی ہم نے پڑھ لیا. تجوید لغوی طور پر ناظرین کرام کہتے ہیں کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا. حاضرین کرام عربوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے لہا جودۃ عالیہ، اس چیز کی جو کوالٹی ہے، جودہ کوالٹی کو کہتے ہیں، وہ بہت بلند ہے، بڑی ہائی کوالٹی کی چیز ہے. تو تجوید کا لغوی معنی بھی جو ہے وہ کوالٹی ہے. وہ کیا ہے؟ کوالٹی ہے. تو تجوید کا جو لغوی معنی ہم نے پڑھا، لغوی کہتے ہیں جو اہل لغت جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کریں. تو اہل لغت نے یعنی عرب ادیبوں نے جو اس لفظ کو بنایا، وضع کیا، تو اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے بنایا کہ کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا. بتائیے گا کیا لکھا ہے آپ نے؟ کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا. ایک دفعہ پھر بتائیے گا، کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا. امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بات یاد ہو چکی ہے. اب آئیے، ایک ہوتی ہے لغوی تعریف، ایک ہوتی ہے اصطلاحی تعریف. تو حاضرین مکرم آئیے اب تجوید کی اصطلاحی تعریف پڑھتے ہیں. اور یاد رکھیے، جو ہمیں ریکوائرڈ معنی ہوتا ہے، جو ہمیں ریکوائرڈ ڈیفینیشن چاہیے ہوتی ہے، وہ اصطلاحی ہی چاہیے ہوتی ہے. وہ کون سی چاہیے ہوتی ہے؟ اصطلاحی. تو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے یا اصطلاحی معنی ہے. اصطلاحی، آپ نے زبر نہیں تو کے اوپر پڑھنی، اصطلاحی نہیں کہنا، اصطلاحی کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اصطلاحی. تو تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، وہ لکھیں گے جلدی سے. ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایسے اصول و ضوابط کا علم، آپ کم از کم میرے جتنی سپیڈ سے تو ضرور لکھیے. ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایک حصہ ہے یہ، 3 پارٹ میں ہم اس کو یاد کریں گے اس ڈیفینیشن کو. ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. کسے جانا جائے؟ مخارج اور صفات کو جانا جائے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم لکھا کریں گے، پھر ہم اس ڈیفینیشن کو، تعریف کو، اس کی وضاحت کر دیا کریں گے. جانا جائے. حاضرین مکرم، یہ ہم نے تجوید کی اصطلاحی تعریف لکھی ہے. تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایسے اصول و ضوابط کا علم. پڑھیے میرے بعد، مجھے فالو کریں، میرے ساتھ نہیں پڑھنا، میرے ساتھ نہیں پڑھنا، چونکہ میں آپ مجھے جب پراپر سن نہیں سکیں گے، آپ مجھے فالو کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، تاکہ دیکھیں کہ میرا تلفظ کیا ہے. اور آپ نے اسی طرح جو میں اردو بول رہا ہوں گا تو میری درخواست ہے کہ اس پر بھی غور کرنا ہے. جیسے ہم نے کہا اصطلاحی، جیسے ہم نے کہا اصول، یہ اصول نہیں ہے، اصول ہے. جیسے ہم نے کہا علم، تو یہ علم نہیں کہنا اس کو، علم نہیں، یہ علم ہے. مجھے فالو کریں گے، آپ کہیے گا، پڑھیے گا، میرے بعد پڑھیے گا. ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. کس کو؟ مخارج کو اور صفات کو جانا جائے. 2 چیزوں کو، ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. 3 چیزیں اس ڈیفینیشن میں ہمیں ملتی ہیں ناظرین کرام. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ایسے اصول و ضوابط کو سیکھیں. کون سے؟ جن کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلے کہ جو حروف قرآنیہ ہیں الف سے لے کر یا تک، ان کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. مخارج اور صفات، مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج
کی جمع ہے نا مخارج. مخرج کہتے ہیں ناظرین کرام جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے, جہاں سے حرف نکلتا ہے. تو اس سپاٹ کو, اس مخرج کو, اس نکلنے اور ادا ہونے کی جگہ کو ہم جانیں. 17 مخارج الحروف ہیں ٹوٹل, 29 حروف ہیں, حروف تہجی جو ہیں عربی کے, اور ناک کی اس ہڈی سے لے کے گلے حلق کے اس حصے تک جہاں پر حلق ختم ہوتا ہے 17 سپاٹ ہیں, 17 مخرج ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ایک پڑھیں گے اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ. اور صفات کہتے ہیں جب وہ حرف نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی, وہ موٹا ہوگا, باریک کر کے پڑھیں گے, سختی سے پڑھیں گے, نرمی سے پڑھیں گے, تو اس کو صفات کہتے ہیں. حاضرین مکرم دہرائیے گا میرے بعد, ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. آخری دفعہ ہم دہرا کے آگے چلیں گے, ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. 2 چیزیں پڑھی ہیں ابھی تک, لغوی معنی پڑھا ہے اور اصطلاحی معنی پڑھا ہے. لغوی معنی یہ ہے کسی شے کا خوبصورت کرنا, عمدہ کرنا یا سنوارنا. تجوید کا لغوی معنی کیا ہوا؟ کسی شے کا خوبصورت کرنا, عمدہ کرنا یا سنوارنا. اور اصطلاحی معنی ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. حاضرین کرام جب بھی ہم کوئی علم پڑھتے ہیں, کوئی تقریر کرتے ہیں, کوئی خطاب کرتے ہیں, کوئی کتاب لکھتے ہیں, تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع, کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم التجوید کا موضوع ہے حروف تہجی. لکھیے آپ موضوع. میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر ہے تجوید کے حوالے سے. علم التجوید کا موضوع ہے حروف تہجی. حروف تہجی, حروف تہجی, الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں علم التجوید کا موضوع. تو یہ علم التجوید کے ساتھ بحث کرتا ہے. کس کے ساتھ بحث کرتا ہے؟ علم التجوید جو ہے, تو علم التجوید جو ہے وہ حروف تہجی کے ساتھ بحث کرتا ہے. کس کے ساتھ بحث کرتا ہے؟ حروف تہجی. الف کہاں سے ادا ہوگا, کیسے ادا ہوگا, کہاں سے نکلے گا, کیسے نکلے گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر سب سے سمپل ترین تجوید کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے یہ حرف کا مخرج ہو گیا, مخرج ہو گیا, کس جگہ سے نکلتا ہے, اور کیسے نکلتا ہے یہ اس کی صفت ہو گئی. تو حاضرین مکرم علم التجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی. کیا موضوع ہے؟ حروف تہجی. اس ضمن میں آج آخری چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تجوید کا مرکز و محور. تجوید کا مرکز و محور. مرکز و محور. یوں تو علم التجوید بہت ساری چیزوں کے ساتھ بحث کرتا ہے, اس سے ریلیونٹ احکام اور قواعد بتاتا ہے, مگر جو مرکز و محور ہے نا وہ 3 چیزیں ہیں. وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. آپ نے لکھنا ہے نون ساکن, نون ساکن 1, نون تنوین 2. نون تنوین کہتے ہیں اس کو, نون تنوین, نون تنوین. کیا کہتے ہیں اسے؟ نون تنوین. اس کو نون ساکن کہتے ہیں, اس کو نون ساکن نہیں کہنا, نون ساکن نہیں کہنا, اور اس کو نون تنوین نہیں کہنا, اس کو نون تنوین کہنا ہے. میں لکھ دیتا ہوں, یہ نون ساکن ہے, یہ جو ہے, اور یہ نون تنوین ہے, اور آگے ہے میم ساکن. کیا ہے؟ میم ساکن. تو تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں, نون ساکن, نون تنوین اور میم ساکن. آپ لکھ چکے ہوں گے, ایک دفعہ دہرا دیں میرے بعد. تجوید کا مرکز و محور 3 چیزیں ہیں, نون ساکن, نون تنوین, میم ساکن. یہ جو ہے نا نون ساکن, نون تنوین اور میم ساکن, یہ کیوں مرکز و محور ہیں؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکز؟ اس وجہ سے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے نا, وہ تغنوا بھی, کہ اس میں غنا پیدا کرو, اس میں نغمگی پیدا کرو, اس میں حسن صوت کو پیدا کرو, تو وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے. غنا غنہ سے پیدا ہوتا ہے, اخفاء سے پیدا ہوتا ہے, ادغام کرنے سے پیدا ہوتا ہے. تو حاضرین کرام یہ وہ چیزیں ہیں. ابھی تک
حصۃ القواعد کا پہلا پورشن، آج کے سبق کا پہلا پورشن ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور وہ ناظرین کرام یہ تھا، سب سے پہلے ہم نے تجوید کی لغوی تعریف پڑھی ہے، اور وہ یہ ہے، تجوید کہتے ہیں کسی شے کا خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے احباب آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں، وہ اگر میں آپ کو درخواست کروں کہ آپ رٹا لگائیں، آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ رٹا لگائیں، چونکہ اس کی فیس تو ہم وصول کر نہیں رہے آپ سے، تو اصل فیس یہ ہے کہ جو آپ سے درخواست کی جائے آپ اس کو قبول کریں۔ خواہش ہماری یہ ہے کہ جس چیز پر ہم 20 دن محنت کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ سارے مل جل کے اتنی محنت کریں کہ ایٹ دا اینڈ آف دی کلاس ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک حصہ وافر ہمیں عطا کر دیا ہے۔ تو تجوید کا لغوی معنی تھا کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا۔ کہیے، کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا، نمبر 1۔ نمبر 2، حاضرین مکرم، تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا تھی؟ ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ تیسری چیز، علم التجوید کا موضوع کیا تھا؟ علم التجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز جو آج ہم نے پڑھی وہ یہ ہے، تجوید کا مرکز و محور حاضرین کرام 3 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ یہ تو پورشن تھا ہمارا قواعد کا۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کے قرات کے پورشن کی جانب اور باقاعدہ پریکٹس کے سیشن میں داخل ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم بات کر چکے ہیں کہ علم التجوید جو ہے اس کا موضوع حروف تہجی ہیں، تو حروف تہجی جو ہیں الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ناظرین کرام، ان کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 2 ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں معروف اور ایک کو کہتے ہیں مجہول۔ ایک کو کہتے ہیں معروف اور ایک کو کہتے ہیں مجہول۔ معروف جو طریقہ ہوتا ہے ناظرین کرام، اس سے مراد یہ ہے، معروف طریقے سے مراد ہے، یہ اردو کا معروف نہیں ہے کہ ہم کہیں جی یہ مشہور ہے، نہیں، یہ مشہور کے معنی میں نہیں، معروف سے عربی میں مراد ہوتا ہے اوریجنل، اصلی، حقیقی۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ اوریجنل، اصلی اور حقیقی، یہ ہے معروف طریقہ۔ مجہول اس کا اپوزٹ ہے، جو ہم پڑھتے رہے ہیں الف بے تے سے، تو الف بے تے سے نہیں پڑھنا، اور کیا پڑھنا ہے؟ آئیے ناظرین کرام ہم آج وہ سیکھتے ہیں۔ یہ میں لکھنے لگا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی اس کو لکھیے۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ اور یا۔ یہ ناظرین کرام ہم نے لکھ لیا ہے۔ حروف تہجی ہم لکھ چکے ہیں، حروف تہجی ہم لکھ چکے ہیں۔ ہم نے مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا، الف بے تے سے اس کو چھوڑ دیں، وہ غلط طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ ہے؟ غلط طریقہ ہے، مجہول، جہل سے ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے معروف طریقہ، بہت خوبصورت طریقے سے ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ آپ بس دھیان سے سنیے اور اس کو فالو کیجئے۔ دیکھیے، ہم نے پڑھنا ہے اس کو، آپ نے میرے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کہیے الف، آپ نے کہہ دیا الف، اب کہیے با۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، ہم حروف تہجی میں جتنے حروف کو بڑی یہ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، یا بڑی یا کے ساتھ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اس کو بے کہتے ہیں، بے،
تو جتنے بھی بے تے سے یہ بڑی یا والے ہیں نا اس کو الف کے ساتھ بدل دینا ہے. کس کے ساتھ بدل دینا ہے ناظرین کرام؟ اس کو الف کے ساتھ بدل دینا ہے. جو بے ہے وہ با ہو جائے گا, تے تھے تا تھا ہو جائے گا. کلیئر ہوگی بات؟ اب آپ میرے بعد پڑھیے گا, میرے بعد پڑھیے گا. کہیے الف با تا ثا. آپ کہیں گے سر ہمیں کیسے پتا چلے کہ کتنا کھینچنا ہے اسے؟ تو حاضرین مکرم اس کی جو کوانٹٹی ہے نا مد کی, اس کو کھینچنے کی, اس کو طول دینے کی, اس حرف کو لمبا کرنے کی, وہ ایک الف ہے. کتنی ہے؟ ایک الف ہے. ایک الف. اب ایک الف کتنی ہوتی ہے وہ ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے, لیکن آج صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک الف کی جو کوانٹٹی ہے حاضرین مکرم وہ یہ ہوتی ہے کہ بند انگلی کو آپ درمیانی رفتار سے کھولیں یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کریں. درمیانی رفتار سے کھولیں یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کریں. اب آئیے گا میرے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھیے گا. کہیے الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ ہے حروف تہجی کو معروف پڑھنے کا طریقہ. آج کے بعد ہم یوں نہیں پڑھیں گے الف بے تے سے جیم ہے خے, نہیں, بے تے سے کو با تا تھا کے ساتھ بدل دیں. اور کھینچنا کتنا ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. وہ یہ ہے جیسے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے آپ کھولتے ہیں نا, یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرتے ہیں. یہ ہے ایک الف کی مقدار مد. کتنی؟ ایک الف کی. اگر ہم اس کو مزید ڈیفائن کریں, مزید آسان کریں ایک الف کی مقدار کو, ایک الف کی کوانٹٹی کو, تو وہ حاضرین کرام یوں ہوگی. آئیے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں ایک حرکت ہوتی ہے نا, ایک حرکت ہے زبر. اس کو آپ پڑھیں, با کے اوپر زبر پڑھیں. با پر ناظرین کرام جب آپ زبر پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گی با زبر با. کیا ہو جائے گی؟ با زبر با ہو جائے گی. با زبر با. اب اس کو جھٹکا نہیں دینا, با زبر با نہیں کہنا, جھٹکا نہیں آنا چاہیے, جھٹکا نہیں آنا چاہیے. اور لمبا بھی نہیں کر کے پڑھنا, با زبر با بھی نہیں کہنا, با زبر با بھی نہیں کہنا, اور با بھی نہیں کہنا. تو نارملی پڑھنا ہے بغیر جھٹکا کے اور بغیر مد کیے. وہ یوں پڑھیں گے با زبر با, با زبر با. تو آپ سمجھیں یہ ایک حرکت کی کوانٹٹی ہو گئی, ایک حرف کی مقدار ہو گئی نا, با زبر با. اب اگر دو حرکات کو جمع کر دیں اس کی کوانٹٹی کو, تو جو مد بنتی ہے وہ ایک الف کی بنتی ہے. با زبر با, با زبر با, دونوں کو جمع کر دیں تو الف کی کوانٹٹی بن جائے گی, اور بن جائے گی با زبر الف با, با زبر الف با, با زبر الف با. تو الف کی جو مقدار مد ہے, جو الف کی مقدار مد ہے, الف کی یہاں لکھ لیتے ہیں, الف کی جو مقدار مد ہے, مقدار مد ہے وہ دو حرکات ہے. وہ کیا ہے جی؟ دو حرکات ہے. ایک حرکت جو ہوتی ہے حاضرین کرام وہ ہوتی ہے با زبر با. اس کو با بھی نہیں کہنا, اس کو با کھینچنا بھی نہیں ہے, نارملی اس کو پڑھیں با زبر با. اور اگر یہ دو حرکات کو ملا دیں تو ایک الف کی کوانٹٹی بن جائے گی. آج جتنے بھی ہم نے حروف کو کھینچا ہے وہ سیم کوانٹٹی میں کھینچنا ہے اور کھینچا ہے. حروف مدہ جہاں بھی آیا ہے, جن کو ہم نے کھینچا ہے وہ ایک الف کے برابر کھینچا ہے. آئیے آخری دفعہ اس چیز کو میرے بعد پڑھیے اور اس پر کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں. مجھے فالو کیجئے گا. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم
نون واو ہا حمزہ یا۔ آپ کہیں گے جی آپ نے کچھ حروف کو موٹا کیا، کچھ کو باریک کیا، کچھ کو کہیں سے ادا کیا، کچھ کو کہیں سے ادا کیا، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہی چیزیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اور آنے والے لیکچرز میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ کون سے حرف کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور کہاں سے ادا کرنا ہے۔ آج جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ قواعد کے پورشن میں ہم نے تجوید کا لغوی معنی پڑھا، جو کہ یہ تھا کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا، اور تجوید کا اصطلاحی معنی یہ پڑھا ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ اس کے بعد ہم نے علم التجوید کا موضوع پڑھا ہے۔ علم التجوید کا موضوع کیا تھا بھلا؟ حروف تہجی، حروف تہجی، الف سے لے کر جو یا تک حروف ہیں یہ ان کے ساتھ بحث کرتی ہے کہ وہ کہاں سے ادا ہوں گے اور کیسے ادا ہوں گے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزیں ہیں۔ تجوید کا مرکز و محور ناظرین کرام 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کو معروف اور مجہول پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ مجہول جو ہم پڑھتے رہے، غلط جو پڑھتے رہے، اور وہ یہ تھا الف بے تے سے، اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے معروف طریقہ پڑھا۔ معروف کا معنی مشہور عربی میں نہیں ہے، معروف کا معنی یہ ہے کہ اوریجنل، اصلی اور حقیقی، اور وہ یہ تھا الف با تا ثا، جو ہم نے آج تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہماری آج پہلی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک فارم فل نہیں کیے اور اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی، وہ فوری طور پر منہاج ٹی وی کے پیج پر جائیں یا منہاج ٹی وی کے فیس بک پیج پہ جائیں، وہاں سے آپ کو فارم ملے گا۔ نہ صرف خود فل کریں، اپنے بچوں کے لیے فل کریں۔ اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں تعلیم کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ کورس مکمل طور پر تحریک منہاج القرآن آپ کو فری آفر کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ اپنے علاوہ کم از کم 10 لوگوں تک یہ میسج ضرور پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔